گھر میں چوری کا ڈر ہو تو پستول خریدا جا سکتا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اس کو قبل از وقت حفاظتی تدبیر کہہ سکتے ہیں، مگر آپ اس پستول کو گھر میں آنے والے ہر مہمان پر تاننا شروع کر دیں گے تو لوگ آپ کے گھر آنا چھوڑ دیں گے۔ بالکل ایسے ہی حفاظتی اقدام کے طور پر آج ہم اپنی بیٹیوں کو فنانشلی طور پر انڈیپینڈنٹ بنانے لگے ہیں۔ مقصد یہی ہوتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اگر حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ ان کو اپنے لیے خود کمانا پڑے تو بیٹیوں کے لیے مشکل نہ ہو، بغیر کسی محتاجگی کے وہ زندگی گزار سکیں، اور اگر وہ باصلاحیت ہیں تو اپنی فیلڈ میں، اپنے شعبے میں آگے بھی بڑھ سکیں۔ مگر بیٹیاں خود مختاری کے اس پستول کو کاندھے پر رکھ کر جیسے ہی زندگی کے اہم ترین شعبے میں داخل ہوتی ہیں تو مخالف سمجھ کر سب سے پہلے اپنے قریبی رشتے یعنی شوہر پر تان لیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں کوئی تمہاری غلام نہیں ہوں، میں ان پڑھ نہیں ہوں، میں ایم فل ہوں، میں پی ایچ ڈی ہوں۔ اب آگے کیا کہتی ہیں کہ شوہر کی کیا ضرورت کہ وہ مجھے ایسا کہے، میں تو خود کما کر کھا سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اب چونکہ اس پستول کا غلط استعمال کیا گیا، ہم نے اس پستول کو چلانا نہیں سکھایا اپنی بیٹیوں کو، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چند ہفتوں کے بعد طلاق ہو جاتی ہے۔ اسلام کے پوائنٹ سے میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ باہمی مفاہمت سے، انڈرسٹینڈنگ سے چلتا ہے، جیون ساتھی کی اچھائی برائی کو قبول کر کے اور اس کی کمزوریوں کا مان رکھ کر اپنی طاقت کو اس کی طاقت بنا کر پھر یہ رشتہ کامیاب ہوتا ہے، اور جواب کے اندر دوسرا بھی آپ کے ساتھ چلنے پر آمادہ ہوتا ہے، اور وقت آنے پر آپ کی کمزوریوں کو وہ اپنی طاقت سے بدل دیتا ہے۔ آج سب سے بڑی غلط فہمی جو ہماری بچیوں کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس رشتے میں انحصار صرف روپے پیسے کا ہے، آپ کی تعلیم کا ہے، اگر وہ خود کما کر کھا سکتی ہے تو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اس رشتے میں آپ کے جسم اور روح کے بدلے دوسرا بھی اپنے جسم اور روح کے ساتھ شامل ہوتا ہے۔ اگر آج ہماری بیٹیاں یہی سمجھ لیں کہ اس رشتے میں ان کو بھی ایک جیتے جاگتے انسان کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کہ ان کے شوہر کو ضرورت ہے، تو شاید وہ یہ بات سمجھ کر خود مختاری والا پستول لہرانا بند کر دیں گی۔